ہوئی ہے، کچھ اداروں نے ان کو اڈاپٹ بھی کیا ہے، کچھ اداروں نے ان کو مختلف عہدوں سے بھی نوازا ہے اور کچھ کوٹے بھی فکس کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ کسی تشہیری مہم کا حصہ ہو، شاید یہ سب کچھ ان اداروں کے اپنی اگر کہا جائے کہ ان کے پبلسٹی کے لیے یا ان کی اپنی مارکیٹنگ کے لیے ان کے چہروں کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو یقیناً ایسا بے جانا ہوگا، کیونکہ ایسی بیشتر مثالیں موجود ہیں جو یہ تاثر قائم کرنے میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جی واقعی ایسا ہے یا یہ پرسیپشن نہیں ہے، حقیقت یہی ہے کہ لوگ اپنی شہرت کے لیے ان لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے اور کس طرح سے ان رویوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس موضوع پر آج ہم کچھ بات کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے ہی تعلق رکھنے والے کچھ لوگ موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سماجی رہنما ہیں شیما کرمانی، معروف اداکارہ رہ چکی ہیں، کتھک ڈانسر ہیں اور آج کل حقوق نسواں کی تحریک سے منسلک ہیں، اور خواتین کے ساتھ ساتھ ٹرانسجینڈرز کی بھی حقوق کی بحالی کی تحریک چلاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اپنے مہمانوں سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جس طرح سے بات کی کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی پرابلمز اور ان کے سولوشنز کے حوالے سے ہم بات کریں گے، ساتھ ساتھ ہم یہ بات کریں گے کہ ان کو محض شہرت حاصل کرنے کے لیے، محض کہا جائے کہ پبلسٹی کے لیے کچھ ادارے اپنے استعمال میں لے کر آ رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہے اور ان رویوں کو کیسے تبدیل کیا جائے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں مینٹل ہیلتھ ایڈوائزر ہیں، اس کے علاوہ کوآپریٹو لائر ہیں، کو فاؤنڈر ہیں ایک آرگنائزیشن کی، اور اس کے علاوہ ایڈوکیٹنگ فار ٹرانسجینڈر رائٹس کے لیے بھی بہت زیادہ کام کر رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ صوفیہ لیلا افسر موجود ہیں آج کے اس پروگرام میں، اور ہمیں شیما کرمانی جوائن کر رہی ہیں جو کہ تحریک حقوق نسواں سے منسلک ہیں، اور جس طرح ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی کہ خواتین کے ساتھ ساتھ ٹرانسجینڈرز کی حقوق کی بحالی کے حوالے سے بھی تحریک میں سرگرم کردار ادا کر رہی ہیں۔ دونوں مہمانوں کا آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیما صاحبہ، آپ کی طرف آئیں گے اور آپ سے میں جاننا یہ چاہوں گی کہ جس طرح ہم دیگر ممالک کی بات کر رہے ہیں، تہذیب یافتہ ممالک کی بات کر رہے ہیں، ترقی یافتہ ممالک کی بات کر رہے ہیں، تو گو کہ پاکستان ابھی بہت فاصلے پر ہے ان ممالک میں۔ جس طرح کی چیزیں ڈیولپ ہو چکی ہیں ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے، پاکستان میں ابھی ان کو ایکسیپٹ کرنا ہی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ جو ہمارا سماج ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، وہ ان کو اون کرنے میں اس کو یقیناً ابھی مزید وقت درکار ہوگا۔ تو اس ماحول میں، اس سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں ٹرانسجینڈرز کو وہ اسٹیٹس یا وہ پوزیشن حاصل ہے جس کے لیے اب تک مختلف تنظیموں کی جانب سے، خود آپ کے اپنے پلیٹ فارم کی جانب سے جو ہے وہ چلائی جاتی رہی ہیں مہمات، اور لوگوں میں یہ شعور بیدار کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ ان کو بھی ہمیں ایک انسان کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، ان کے بھی وہی حقوق ہیں جو خواتین کے ہیں، جو مردوں کے ہیں، ان کو بھی برابری کی بنیاد پر وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے؟ جی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیے پاکستان میں ٹرانسجینڈرز کا جو مسئلہ ہے وہ اب تھوڑا سا بہتر ہوا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ان کو اب تھوڑا بہت ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی انسان ہیں، مگر اور کئی لاز بھی بن گئے ہیں ان کی مدد کے لیے اور بہتری کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سوشل لیول پہ ابھی ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ دیکھیے ابھی بھی کوئی ہجرا
सड़क पे चलता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अभी भी कोई ट्रांसजेंडर जॉब के लिए जाता है तो उसका मजाक सिर्फ नहीं उड़ाया जाता, बल्कि आम तौर से तो उसको रिजेक्शन मिलता है। तो एजुकेशन में भी मसला है, स्कूल्स में मसला होता है, जहाँ भी उनको पब्लिक टॉयलेट्स इस्तेमाल करने हैं वहाँ पे मसाइल होते हैं। तो मसाइल बहुत सारे हैं। ट्रांसजेंडर्स को अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस तरह से आगे अपने हुकूक के लिए लड़ें, क्योंकि एक पॉइंट तक तो वो पहुंच गए हैं कि उन्होंने कुछ राइट्स हासिल कर लिए हैं, मगर आप देखें कि असेंबलीज़ में, पार्लियामेंट्स में अभी तक ट्रांसजेंडर्स नहीं बैठे हैं। मतलब कुछ तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कोटा सिस्टम जो है हमारे यहाँ, कोटा सिस्टम में उनके अभी तक पहुँच नहीं आई है किसी भी लेवल पे, हॉस्पिटल्स में नहीं है। हेल्थ के लिए बहुत बड़ा मसला है ट्रांसजेंडर्स को। अगर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जिस तरह की उन लोगों की ज़िंदगियाँ होती हैं, जिस तरह के उनके काम होते हैं, तो वो एक उम्र आती है और उसके बाद वो इस लायक नहीं होते कि वो काम करते रह सकें, तो उनके पास कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। ये जो इनका सिलसिला होता है जिसमें एक चेला होता है और एक पीर होता है उनका, तो वो भी एक एज के बाद मसला हो जाता है, क्योंकि चेले पे छोड़ देते हैं और किसी और की तरफ चले जाते हैं। तो बूढ़े जब हो जाते हैं ट्रांसजेंडर्स, तो उस वक्त उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, कहाँ जाएं। तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं इस मुल्क में और बहुत टाइम लगेगा। और अब तक ख़ानदानों में जब ये प्रॉब्लम होता है कि अगर कोई बच्चा, अब मैं ट्रांसजेंडर से हट के इसकी बात करती हूँ कि कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है जो कि पता चलता है कि ये जो हम जिसको कहा जाता है कि नॉर्मल से हटके है, तो उसका एक्सेप्टेंस भी नहीं होता, तो वे लोगों को छुपाना पड़ता है। वो लड़कों को या लड़कियों को अपनी असलियत छुपानी पड़ती है। और उसमें बहुत ट्रॉमा के अलावा ये है कि वो उनकी शख्सियत, उनकी आइडेंटिटी कैसे बनेगी और कहाँ जाएंगे वो और किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को। ठीक है सोफिया, आपसे मैं जानना ही चाहूँगी कि वर्क प्लेस की हम बात कर रहे हैं और जिस तरह से आपने अपने काम के बारे में बताया, तो हमने ये देखा कि या तो कोई डिपार्टमेंटल पोजीशंस होती ही नहीं हैं ट्रांसजेंडर्स के पास या ख्वाजा सराओं के पास, और अगर किसी को कोई जॉब दे भी दी जाती है और अगर किसी को कोई नौकरी मिल जाती है तो वहाँ पर भी अक्सर बग़ैर किसी ऐलान के जो है वो उनको निकाल दिया जाता है उनकी नौकरियों से, और उनको नहीं उनके ओहदों पर रखा जाता, महज कुछ अरसे के लिए रखा जा रहा होता है, लेकिन उसके बाद उनको वो पोजीशन उनकी नहीं रहती जो बताई जाती है, जो दिखाई जा रही होती है। क्या ऐसा ही है या ये सिर्फ और सिर्फ एक परसेप्शन कायम किया गया है? देखिए, हमारी जो कम्युनिटी है ये काफ़ी पुरानी कम्युनिटी है, मतलब ये अंग्रेज़ों के ज़माने से पुरानी है। उस ज़माने में आपको काफ़ी आले दर्जे पे हमको रखा गया जाता था, जो हम कॉरिडोर्स ऑफ पावर अंग्रेज़ी में बोलते हैं। जैसे हम जो भी नवाब होते थे उनके कोठों में बैठते थे, उनके तख्त के सामने हम जाके उनको एडवाइस करते थे, उनके हरम में जाके हमको एक्सेस होता था उनकी ख़वातीन के साथ बात करना, क्योंकि पावर स्ट्रक्चर्स जो होते थे उस ज़माने में सिर्फ मर्दों के नहीं होते थे। सिर्फ जब आपको तारीख़ का पढ़ेंगे तो मर्दों की ज़िक्र तो ज़्यादा होगा, पर ख़वातीन भी काफ़ी इन्वॉल्व होती थी इस तरह की चीज़ों में। तो उस ज़माने में अगर आप मुग़ल एम्पायर में देखेंगे तो काफ़ी स्टैचर दिया जाता था ट्रांस शख्स को। ये जो ब्रितानी हुकूमत जब आई थी, जो ब्रितानवी राज जो आया था, उसमें उनको ये तीसरी सिंफ जो बोलते हैं हम पाकिस्तान में, उनको समझ नहीं आया था। तो उन्होंने जो है काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने इम्तियाज़ी जो है उस तरफ से, आपको अगर आप तारीख़ देखेंगे पाकिस्तान की, साउथ एशिया की जो आप तारीख़ देखेंगे, उस वक्त से शुरू हुई थी। उस वक्त जब आपको उन्होंने जैसे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास किया था ब्रितानी हुकूमत ने, और ट्रांस शख्स को उन्होंने दबाने की कोशिश की थी, बोली थी कि ये डिविएंट लोग होते हैं, तो उस वक्त से फिर आपको ये इम्तियाज़ी उधर से आपको आनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो पुरानी हमारी जो कम्युनिटी है उसको फिर दबा के रखा गया, और फिर वो जब इंडिपेंडेंस आया था पाकिस्तान का, जब पार्टीशन हुआ था, तो वही निज़ाम चलता रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो जो पुरानी जो तारीख़ है उसको निगलेक्ट काफ़ी हद तक किया गया है, और वो सारी चीज़ें अब तक चल रही हैं। तो वो स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर्स जो हैं आपके, जो आपका
पुलिस होती है, जो आपके कवानीन होते हैं, उसमें फिर ये सारे डिस्क्रिमिनेशन जो है ना इनहेरेंट आने शुरू हो गए थे। तो उसकी वजह से वहाँ से हमको दिख रहा है। अगर आप 400 साल पहले जाएंगे तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। शीमा साहबा, आप क्या कहेंगी इस बारे में कि ये जो राय बेदार हो रही है या जो ये राय कायम हो रही है कि पाकिस्तान में अगर मुख्तलिफ इदारे कुछ नौकरियों पर रखते हैं ट्रांसजेंडर्स को या ख्वाजा सराओं को, तो वो महज अपनी सस्ती शोहरत का एक ज़रिया समझते हैं, इन लोगों को इस्तेमाल करके पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं, लोगों से तारीफ़ वसूल करना चाहते हैं, चाहे वो कोई NGO ही क्यों ना हो जो इनके मसाइल पर आवाज़ बुलंद कर रही हो, या वो कोई इदारा हो जहाँ इनको कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर जो है वो रखा जा रहा होता है नौकरी पर। ये ऐसा ज़ाहिर होता है क्योंकि मुख्तलिफ हमने देखी हैं, मिसालें मौजूद हैं कि अगर कोई इनको न्यूज़ एंकर के तौर पर रखता है, अगर इन्हें किसी अक़वाम मुत्तहिदा में किसी पोजीशन पर कोई ओहदा दिया जाता है, लेकिन महज कुछ वक्त के लिए ये तमाम तर पोजीशंस होती हैं, मुस्तकिल बुनियादों पर इनकी कोई नौकरी जो है वो नहीं हम देख रहे कि पाकिस्तान में या पाकिस्तानी रियासत की जानिब से इस पर कोई काम किया जा रहा हो। ऐसा ही है या आप इससे कुछ मुख्तलिफ राय रखती हैं? जहाँ तक आपका ये सवाल है कि लोग ट्रांसजेंडर्स को की सपोर्ट में कभी जॉब्स भी दे देते हैं या और अपनी तंजीमों में रख लेते हैं और सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो उनको फ़ायदा मिले, तो ये तो देखिए हर जगह होता है कि लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कुछ तो जेन्युइनली भी सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग सिर्फ एक ही वजह से सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ हासिल हो जाएगा इनको सपोर्ट करने से। दूसरी बात ये है कि इस वक्त दुनिया भर में एक लहर है कि आप ये जो ओप्रेस्ड और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं जिसमें ट्रांसजेंडर्स और LGBT लोग आते हैं, तो इनकी मदद की जाए, इनके साथ सिंपैथी कायम की जाए, क्योंकि इतना सदियां गुजर गई हैं कि इन लोगों को बहुत ही दूर रखा गया है, इनको माना नहीं गया है, इनको इंसान नहीं समझा जाता है। तो अब ये है कि एक तरह से ये एक इंटरनेशनल वेव भी है कि हेल्प करें, सपोर्ट करें और हर जगह इनके लिए कुछ कोटा रखें, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो जॉब्स में है। तो ये इसलिए लोग करने लगे हैं और मैं समझती हूँ अच्छा है, इसी तरह से ट्रांसजेंडर्स आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त आप देखें कि ट्रांसजेंडर्स में लॉयर्स भी बन गए हैं बहुत सारी ट्रांसजेंडर्स जो हैं मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस में आ रही हैं और अपने आप को बहुत मनाने की कोशिश कर रही हैं और एक रास्ता, एक अच्छा डायरेक्शन अपनाया हुआ है कि वो खड़ी हैं अपने हुकूक के लिए भी, और तंजीमें बन चुकी हैं कि हमें हकूक़ चाहिए। उन्होंने डिमांड्स रखे हैं कि असेंबलीज़ में हमारे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पार्लियामेंट में होना चाहिए। उनके ये भी डिमांड्स हैं कि हॉस्पिटल्स में उनको स्पेशल कंसिडरेशन देना चाहिए। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। मैं नहीं समझती कि लोग सिर्फ इसलिए उनकी मदद कर रहे हैं कि भाई हमको कोई फ़ायदा हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोग इस तरह से हों, कुछ तंजीमें इस तरह से हों, पर आम तौर से मैं समझती हूँ कि अब थोड़ा एक्सेप्टेंस और रिकग्निशन दोनों आ गए हैं। सूफिया, मुझे बताइए कि एक ट्रांसजेंडर की हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ये मुल्क है जहाँ पर ख़वातीन अब किसी हद तक खुद मुख्तारी हासिल करने में कामयाब हो चुकी हैं और जो वो चाहती हैं वो कर लेती हैं। उसमें गो कि उनको थोड़े बैरियर्स का सामना होता है, लेकिन किसी न किसी तरह से उनको उनकी मंजिल मिल जाती है। ट्रांसजेंडर के लिए पाकिस्तानी माशरे में अभी बहुत सी मुश्किलात हैं और अगर कोई हम जिस तरह बात कर रहे हैं कि जो वर्क फील्ड में लोग मौजूद हैं उनको वर्क प्लेस पर भी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का सामना है, या फिर अगर उनकी नौकरियां नहीं रह पाती मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, तो उनकी खुद मुख्तारी यकीनन सलामत नहीं रह पाती और उनको वापस उस बैकग्राउंड में जाकर वही तमाम तर काम करने पड़ते हैं जो वो छोड़ना चाहती हैं या छोड़ चुकी होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मुश्किलात कब तक रहेंगी? आपकी इस तमाम तर जो आप लोगों के ग्रुप्स हैं, जो आप लोगों के और दीगर साथी हैं, ये कब तक फेस करते रहेंगे ये इस तरह के इशूज़, और इस्तेहसाल जारी है, इसका कभी ख़ात्मा मुमकिन है या नहीं? अगर आप किसी डिस्क्रिमिनेटेड माइनॉरिटी की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी ये जो इम्तियाज़ी होती है ये इनविजिबल होती है, आपको ज़ाहिर नहीं होती है। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टिकल्स आते हैं, आपके ऐसे इश्यूज़ आते हैं जो हम
ایز اے کمیونٹی ہم کو اندازہ ہے, بٹ ہم جب اپنی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, ہماری اتنی سنوائی نہیں ہوتی ہے. تو جب ہم کو رکھا جاتا ہے تو یہ اسیوم کیا جاتا ہے کہ ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بالکل دوسروں کی طرف ویسے ہی ہوں گے. وہ کافی حد تک ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری یونیک بھی ایشوز ہوتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کو بہت زیادہ جو فارمل اکانومی میں اگر آپ بات کریں گے, لوگ اب آئی ڈی کارڈ کی بہت بات کرتے ہیں. جو باہر والے جو ہیں, جو کمیونٹی کے باہر لوگ ہیں, ان کو بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ پہ نام کیا لکھا ہوا ہے, اس پہ جینڈر مارکر کیا لکھا ہوا ہے. حالانکہ ہماری ایز اے کمیونٹی یہ ایشوز اتنے زیادہ فیس نہیں ہوتے ہیں, بٹ یہ اسٹرکچرل ایشوز یہ انسٹیٹیوشن میں, پھر وہ آپ کا فارم اگر آپ فل کر رہے ہیں تو اس میں بولتے ہیں کہ نہیں آپ اپنا CNIC والا نام ڈالیں. میں فار ایگزامپل اپنی پرسنلی اگر بات کر لوں, اگر کوئی مجھے بولتا ہے کہ آپ اپنا CNIC والا نام ڈال دیں, تو مجھے اتنی گھبراہٹ اور پریشانی ہوگی کہ میں شاید وہ جاب لوں ہی نہیں, یا میں وہ جاب چھوڑ دوں. اور ہماری اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ہم اپنا CNIC نہیں تبدیل کر سکتے, کیونکہ اس میں آپ کے ٹریول میں مسئلے آتے ہیں, آپ کے ڈگری کے ویریفیکیشن کے ایشوز آ جاتے ہیں, اس طرح کی چیزیں. تو وہ ساری چیزیں یا تو آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھیے یہ میرے جو ہے, یہ میرا نام پہلے تھا, یہ میرا نام اب ہے, اور لوگ اکثر سمجھتے نہیں ہیں. یا تو آپ کو ٹریول کے مسئلے میں آپ کے پاسپورٹ پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے, اور پاکستان کی طرح اتنے ایکسیپٹنگ لوگ شاید نہ ہوں, پرٹیکولرلی اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں, کوئی ایسے ممالک سے جا رہے ہیں جہاں ٹرانسجینڈر شخص کی اتنی ایکسیپٹنس نہیں ہے, تو سیریس آپ کا ایک مطلب رسک ہوتا ہے کہ آپ اریسٹ ہو سکتے ہیں, بند ہو سکتے ہیں, جیل کا آپ کو ٹائم آپ کو سرو کرنا پڑا تو یا ویزا نہ ملے آپ کو. تو اس طرح کے رسک ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم خود مجبور ہوتے ہیں کہ اپنے آئی ڈی کارڈ نہیں چینج کریں, اور اسی مجبوری کے پھر ہم لوگ ہم آپ کو بولتے ہیں, لوگ آ کے ہم کو بولتے ہیں کہ نہیں آپ چینج کریں, آپ یہ رسک لیں. تو اس طرح کا پھر آبسٹیکل ایسا آتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ آپ اپنی جان خطرے میں ڈالیں یہ جاب رکھنے کے لیے, اور ہم بولتے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو پھر ہم کو چھوڑنی پڑتی ہے جاب. تو اس طرح کی چیزیں کافی میں نے دیکھی ہیں. اس کے علاوہ لوگ جو ہیں, سب سے زیادہ مسئلہ آپ کا یہ آتا ہے, لوگ جو اسیوم کرتے ہیں کہ ہم کو پتہ ہے آپ سے بہتر کہ آپ کے ایشوز کیا ہیں. بولتے ہیں کہ نہیں ہم تو سمجھتے ہیں. آپ کو سمجھنا نہیں چاہیے, آپ کو سننا چاہیے. آپ یہ اسیوم نہ کریں کہ آپ کو پتہ ہے کسی چیز. اگر ورک میں جیسے اگر کوئی جاب میں جاتا ہے اور ان کو بولتے ہیں کہ آپ کا ڈریس کوڈ یہ ہے, آپ کو یہ پہننا چاہیے, یا آپ کو یہ واش روم استعمال کرنا چاہیے, آپ نے کیا وہ ٹرانس شخص سے ایکچولی پوچھا ہے کہ ان کے لیے کمفرٹیبل کیا ہوگا؟ یا ورک انوائرمنٹ میں ایسے اگر کوئی ٹرانس شخص آپ کو آ کے بول رہا ہے کہ مجھے پریشانی ہو رہی ہے, کوئی ایسا سلوک کر رہا ہے میرے ساتھ, تو ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. وہ ان کو بولتے ہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے, ہم تو بڑے سپورٹیو ہیں. فوراً وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, بولتے ہیں کہ نہیں ایسے ہو نہیں سکتا, ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں, ہم بڑے صحیح. آپ لوگ اچھے ہوں گے مگر آپ کے پھر بھی امتیازی پھر بھی ہماری سوسائٹی میں ہے کیوں؟ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوگا جو آپ کو دکھ رہا نہیں ہے. تو اس پہ جب ہم غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اتنی سنوائی نہیں ہوتی ہے. تو میرا کام یہی ہوتا ہے لوگوں کو تعلیمی اداروں میں, کام کے اداروں میں, اپنی فیملی سے, اپنے دوستوں سے آپ یہ سنیں ان کی کنسرنس کیا ہیں, اور ایسے نہیں سنیں کہ آپ کو جواب دینا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, یہ ایسے, یہاں پازیٹیو سائڈ پہ رکھیں. اگر کوئی آپ کو بول رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے, آپ ان کو بولیں کہ پازیٹیو رہیں, تو پازیٹیوٹی سے آپ کی زندگی آسان نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ صوفیہ لیلا موجود ہیں اور اس کے علاوہ شیما کرمانی موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ آپ دونوں مہمانوں سے جاری ہے. یہاں ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ٹرانسجینڈرز کے رائٹس, ان کے مسائل اور ان کے سولوشنز کے حوالے سے کچھ بات چیت ہو رہی ہے. صوفیہ لیلا افسر ہمارے ساتھ موجود ہیں, شیما کرمانی ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کے لیے موجود ہیں. دونوں مہمانوں کی جانب ایک دفعہ پھر واپس آنا چاہیں گے اور آپ سے پوچھنا یہ چاہیں گے. اچھا, جس طرح میں نے شیما صاحبہ سے بات کی کہ ایسا لگتا ہے گویا محض تشہیری مہم کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہا ہو, تو آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ
مختلف اداروں میں اگر جابز دی جاتی ہیں تو وہ ادارے خود اپنی پبلسٹی کے لیے ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں، یا واقعی کسی طرح کا کوئی ہمدردی کا تاثر نظر آتا ہے، یا اگر یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ خواجہ سراؤں کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں، تو کسی قسم کی سنجیدگی نظر آتی ہے اس میں، یا صرف ایک ٹیمپریری کام دے کر ان کو مسئلے کو جو ہے وہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہیں؟ دیکھیے کام تو بہت ہو رہا ہے. دیکھیے ہمارے ٹرانس شخص کے کافی سارے کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں. کراچی میں بھی، جیسے ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے، کراچی میں بھی میں نے کافی لوگوں سے کام کیا. ایک میرا اپنا بھی چھوٹا سا بزنس ہے جس میں میں تھوڑا سا اویئرنیس ریزنگ کرتی ہوں. میرے اور بھی خواجہ سرا دوست ہیں جو اپنے طرف سے کافی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کی. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے آ کے ایسے، ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے کہ ہم آ کے آپ کی زندگی آسان کر رہے ہیں. حالانکہ اگر کوئی آ کے آپ کو بول رہا ہے کہ دیکھیے مجھے ABC پہ غور کرنا ہے، اور وہ ان کے دماغ میں پہلے سے ہی یہ ہے کہ نہیں ABC تو مسئلہ نہیں ہے، ہم کو کچھ اور دکھ رہا ہے، اور ان کا فوکس ہی اسی پہ ہے جو کمیونٹی والے نہیں بول رہے ہیں آپ کو کہ اس پہ آپ کو غور کرنا ہے. تو ایک تو سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ لوگ بیٹھ کے ذرا کمیونٹی سے ایکچولی ان کے ایشوز سمجھیں صحیح سے. مجھے جیسے ایک بہت میرا ایک جاننے والا تھا، مجھے آ کے بولتا تھا آپ اپنے آپ کو خواجہ سرا کی پکارتے ہیں. ان کو جو ہے جو رسپیکٹیبل زبان میں ہمارا اپنا ٹائٹل ہم نے اپنے آپ کو اختیار کیا ہے، وہ ان کو گالی لگتی ہے. بولتے ہیں اپنے آپ کو خواجہ سرا نام پکارا کرو، اچھا نہیں لگتا. اب اس شخص کو میں نے بولا تھا دیکھیں آپ غور کریں آپ بول رہے کیا ہے. اگر آپ اس طرح کے سوال پوچھیں گے، اس طرح کے آپ ایڈوائس دیں گے کسی کو، تو آپ ذرا اپنا دیکھیں کہ آپ کا یہ کس اسمپشن کے بیسس پہ. آپ کا اسمپشن یہ ہے کہ ٹرانس ہی غلط ہے. آپ جتنا بھی آپ خوشی سے، مسکراہٹ سے یا وارم سے آپ کسی سے بات کریں گے اور آپ ان کو پھر بھی ایسی چیزیں بولیں گے کہ آپ اپنا ID کارڈ چینج کریں کیونکہ میرے لیے انکمفرٹیبل ہے، یا میں آپ کا چوزن نیم میں استعمال نہیں کر سکتا، یا مجھے جو ہے آپ لوگ تو صرف یہی کام کرتے ہیں، تو آپ سن رہے نہیں ہیں، آپ سمجھ رہے نہیں ہیں. جو جذباتی سپورٹ ہوتی ہے وہ آپ نہیں دے رہے ہیں. جذباتی سپورٹ بہت اہم ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں کہہ رہے ہیں. لوگ یہی بولتے ہیں اور ہم سے آ کے مطلب کافی انٹرویوز ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ لوگ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ کیا نیڈز ہیں کیا. آپ اگر دیکھیں آن لائن آپ سرچ کریں، میرے ویب سائٹ پہ چلے جائیں، میرے دوسرے بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں، بہت ساری چیزیں کہہ رہے ہیں کہ ایسے کریں یہ کریں وہ کریں، یہ ایکشنل سٹیپ ہے، یہ ABCDEF، یہ سب کچھ ہے اور اس میں غور نہیں کیا جا رہا. باہر سے لوگ آتے ہیں بولتے ہیں کہ ہم کو یہ کرنا ہے، آپ بتائیں کہ ہم یہ کریں گے کیسے. ہم ان کو بولتے ہیں کہ دیکھیے ایک 2 سٹیپ آپ پیچھے لیں کہ یہ آپ کیوں بول رہے ہیں کرنا ہے. یہ تو ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسئلے یہاں ہیں، ادھر غور کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈیسیجن میکرز جو ہیں آپ کے کون ہیں. ڈیسیجن میکرز اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر جیسے فار ایگزامپل ورک ہے، ادھر ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ میں آپ کنسلٹ کر رہے ہیں ٹرانسجینڈر شخص سے، یا خود آ کے آپ ایسے ہی بول رہے ہیں کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ ٹرانسجینڈر شخص کو ہم ایکول اپرچونیٹی امپلائر ہیں. ایکول اپرچونیٹی امپلائر کہنے سے نہیں بن جاتا. آپ کو اس میں چیزیں جو انسٹیٹیوشنل آبسٹیکلز ہوتے ہیں، جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جو اگر آپ نے جو اسٹرکچر اور سسٹم بنایا ہے ریکروٹمنٹ کا یا پروموشن کا، وہ اگر ٹرانس شخص کو دیکھے بغیر آپ نے بنایا ہے، تو جو بھی ایشوز ٹرانس لوگ کو فیس ہوتے ہیں اس کے وجہ سے، ان پہ آپ ذرا دھیان کریں. آپ کو سسٹم اپنا بدلنا پڑے گا. لوگ آ کے بولتے ہیں کہ نہیں ٹرانس شخص آپ کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے. ٹھیک ہے، کافی حد تک ایڈجسٹ ہو نہیں سکتا کیونکہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ ایڈجسٹ کرنا اتنا مشکل ہے کہ ہماری جاب سسٹینیبل نہیں ہوتی. یہ میں نے بھی دیکھا ہے خود پرسنلی، اور میرے اتنے سارے مطلب آئی ہیو لاسٹ کاؤنٹ کتنے لوگ جو اچھے ویل پیئنگ پوزیشنز میں تھے، جو کیونکہ اتنا ریجیڈیٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ہم کام ایسے ہی کرتے ہیں اور آپ کو آ کے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، اس کے وجہ سے پھر ناقابل برداشت رہتی ہیں ورک پلیسز، وہ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. صوفیہ، لاسٹ مجھے یہ بتا دیجیے کوئی امید آپ کو نظر آتی ہے ان مسائل کے حل کے حوالے سے؟ کتنی پر امید ہیں آپ کہ جس جدوجہد میں آپ لوگوں کے لیے کام ہو رہا ہے اس میں کتنے فیصد چانسز ہیں کہ ایشوز کو سالو ہوتا دیکھ رہی ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے پاکستان کا جو نظام ہے انفارچونیٹلی، کیونکہ انسٹیٹیوشنل بلڈنگ پاکستان میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے،
لوگ آتے ہیں اگر حکومت تبدیل ہوتی ہے تو وہ اپنے نئے لوگ آ جاتے ہیں, اداروں کا نام بدل دیتے ہیں, ایک ادارہ بند کر دیتے ہیں, دوسرا ادارہ کھول دیتے ہیں, مگر وہ جو مسئلے ہیں وہ ان پہ غور نہیں کیا جاتا ہے, بس وہ نام بدلا جاتا ہے, آفس شاید بدلا جاتا ہے. اگر آپ کو کوئی آ کے بول رہا ہے کہ دیکھیے یہ آبسٹیکلس ہیں, آپ کو بہت آسان ہوتا ہے کسی کے ساتھ فوٹو کھینچنا اور بولنا کہ دیکھیے ایک پریس ریلیز کر لینا اور بڑا اچھا سا بیک گراؤنڈ لگا دینا, بولتے ہیں کہ دیکھیے ہماری یہ ٹرانس امپلائی ہیں, یہ ٹرانس پارٹنر ہے یا ٹرانس کنسلٹنٹ ہے. اور جب ٹرانس کنسلٹنٹ آ کے آپ کو چیزیں ایکچولی بولتا ہے کہ یہ چیزیں کرنے ہیں تو پھر بالکل سائلنس, ان چیزوں پہ غور نہیں کیا جاتا. تو سب سے زیادہ امپورٹنس یہ ہے کہ ان کی ڈیسیجن میکنگ پاور کتنی ہے. اگر آپ نے کسی کو کنسلٹنٹ کے طور پہ رکھا ہوا ہے, ان کی سنوائی آپ کر رہے بھی ہیں, تو اس پہ امپلیمنٹیشن کتنی ہو رہی ہے. جیسے اگر پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں 2018 میں فیڈرل پارلیمنٹ میں ٹرانسجینڈر رائٹس ایکٹ ایک پاس ہوئی تھی. اب اس کی عمل درآمد کتنی ہو رہی ہے. آپ نے جو سیاستدان نے جو پاس کیا ہے انہوں نے آ کے بس بول دیا کہ دیکھیے ہم نے تو مسئلہ ہی حل کر لیا کیونکہ آپ نے ایک ایکٹ پاس کر لی. ایکٹ کی امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے. جو یہ انسٹیٹیوشنس کو آپ کو بیٹھ کے بلڈ کرنا ہوتا ہے, آپ کو بیٹھ کے جو مشکل کام ہوتا ہے وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ نے کسی کو رکھ لیا. وہ مشکل کام نہیں ہے, خیر اس میں بھی مسئلے ہوتے ہیں, اس میں بھی آبسٹیکلز آتے ہیں, بٹ آپ کا اصلی کام تو اسی وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی آ کے بولتا ہے کہ دیکھیے جو آپ نے ہر وقت ایسے کیا ہے اس کو آپ کو شاید کچھ بدلنا پڑے, کیونکہ اسی سے ہی اس مسئلے کا حل ہے. جب لوگ آپ کسی کی چینج کی بات کرتے ہیں نا, پھر لوگ ریزسٹ کرتے ہیں, بولتے ہیں کہ نہیں ہم چینج نہیں کر سکتے. تو وہ بولتے ہیں کہ اچھا ہم آپ کو رکھیں گے بھی مگر آپ کو کام بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں. تو پھر رکھنے کا فائدہ کیا ہے. تو وہی اسی وجہ سے اکثر لوگ یا تو فرسٹریشن میں چھوڑ دیتے ہیں, بولتے ہیں کہ نہیں ہمارا جو آپ نے جس مقصد کے لیے رکھا تھا اس پہ تو کچھ ہم کو کام کرتے ہوئے دکھ رہا نہیں ہے. یا تو ریڈ ٹیپ ہوتا ہے, انسٹیٹیوشن میں ریزسٹنس ہوتی ہے کہ نہیں ہم کو کوئی نئی چیز یہ دکھ رہی ہے, ہم کو نہیں سمجھ آ رہا, ہم نہیں کر رہے ہیں. تو اس میں پھر آپ کو تھوڑی سی اپنی فلیکسیبلٹی دیکھنی پڑے گی. آپ کو دیکھنا پڑے گا, دیکھیے جیسے اگر آپ نے خواتین کی خود مختاری کی بات کی تھی, پاکستان میں خواتین کی خود مختاری اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے. لوگوں نے کافی دھرنے کیے ہیں, آواز اٹھائی ہے, بولا ہے کہ نہیں آپ کو یہ کرنا ہے, آپ کو ایسے کرنا ہے, اور کافی اس میں بیکلیش بھی آئے, ریزسٹنس بھی آئی ہے. مگر وہ ریزسٹنس کو جب اوور کم کیا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی سی خود مختاری دکھنی بھی آتی ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے, اور لوگ پھر ایسے بولتے ہیں کہ نہیں ابھی ٹائم نہیں ہے, لوگوں کو ٹائم لگے گا یہ سمجھنے میں, انڈرسٹینڈ کرنے میں, سوسائٹی اتنی آسانی سے چینج نہیں کرتی. جب آپ کسی کو بھی ایسے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ تھوڑا سا پیشنس رکھیں یا آپ پازیٹیو رہیں, اس کا مطلب ہے یہ بہانے بنا رہے ہیں. چینج جو ہے ہوتا ہی انکمفرٹیبل ہے, ہوتا ہی مشکل ہے. تو آپ کو اگر آپ کا ابیلٹی ٹو ٹالریٹ ڈسکمفرٹ, لوگ آپ کو بول رہے ہیں کہ نہیں آپ جو کر رہے ہیں اس کے وجہ سے ہارم ہو رہا ہے, بھلے آپ نے سب کانشیسلی آپ کا ارادہ نہیں تھا, آپ کا انٹینشن نہیں تھا کہ یہ ایسا کرنا, مگر اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو آپ بیٹھ کے جواب دینے کے علاوہ, چیخنے کے علاوہ, کیونکہ میں نے بھی سنا ہے مجھے لوگ میرے پہ بھی چیخا ہے جب میں نے کسی کو آ کے بولا ہے کہ نہیں دیکھیے آپ کو یہ آپ صحیح سے سن رہے نہیں ہیں, آپ اس پہ غور نہیں کر رہے, آپ جو کر رہے ہیں اس کی وجہ سے مسئلے آ رہے ہیں. بولتے نہیں ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں, آپ تو ہمارے خلاف ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں. میجورٹی کے لوگ نے بھی آ کے مجھے ایسے بولا کہ آپ ہمارے خلاف ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں. میں نے کیسے ڈسکرمنیٹ کیا آپ کے خلاف؟ میں نے بولا ہے کہ میں نے اپنی آواز اٹھائی ہے, بولا ہے کہ دیکھیے آپ کا جو سسٹم ہے وہ ڈیزائن ہی نہیں ہوا ہے ٹرانس لوگوں کو دیکھ کے, اور جب آپ کو اگر سسٹم کی تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے تو پھر آپ بول رہے ہیں کہ ہم آپ کو بری چیزیں کہہ رہے ہیں, حالانکہ ہم صرف ایک سلوشن نکالنے کی کوشش کریں. سلوشن کی طرف تو آپ نے دھیان ہی نہیں دینا ہے, کیونکہ آپ کو اتنا شوق ہے بتانا کہ ہم اچھے لوگ ہیں. ہم یہ نہیں بول رہے آپ برے لوگ ہیں, مگر اگر آپ جیسے ہی کوئی آپ کو مسئلے کے سامنے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور آپ بولتے ہیں کہ ہم اچھے لوگ ہیں, اور آپ کو obsession ہے کہ بتانا کہ ہم اچھے لوگ ہیں, تو اس کا مطلب آپ چینج کی طرف تو اب جاتے ہی نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کو ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, بولتے ہیں کہ نہیں ہم صحیح ہیں, ہم اچھی چیزیں کر رہے ہیں, ہم اچھی چیزیں, وہ بندہ چلے جائے. جیسے میں یہ پڑھاتی بھی ہوں, اگر میں کسی آئلائز میں, جیسے مینٹل ہیلتھ میں میرا کام ہے جس میں میں کاؤنسلرس کو ٹرین کرتی ہوں ٹرانس لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا, تو سب سے پہلے میں ان کو یہی بولتی ہوں دیکھیں آپ کا جو شرم ہے نا, آپ کا جو شرم ہے کہ لوگ مجھے برا سمجھیں گے, وہ اس پہ آپ کو غور کرنا ہے. اس پہ آپ کو دیکھنا ہے کہ دیکھیے میں آپ کو ایسی چیزیں بولوں گی جو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا سننے کے لیے, کہ آپ کا ارادہ نہیں تھا ایسے کچھ برا کرنے کا, مگر اس کا جو انجام ہے لوگ ایکسکلوڈ ہو رہے ہیں. تو اب اس کو آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ آپ کا جو
رویہ ہے, آپ کا جو سسٹم ہے, آپ کا جو اسٹرکچر, آپ کا بات کرنے کا طریقہ ہے, آپ کے کتنے لوگ ہیں آپ کے دوستوں میں جو ٹرانس ہیں, آپ کے ٹرسٹڈ لوگوں میں کتنے لوگ ہیں جو ٹرانس ہیں. اگر کوئی ڈیسیجن میکنگ آپ کے ادارے میں کوئی کر سکتا ہے جس کے پاس انفلوئنس ہے یا پاور ہے, اس میں کتنے ٹرانس لوگ ہیں؟ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, ان سے آپ جا کے پوچھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کو انفلوئنس دیں یہ مسئلے حل کرنے کے لیے. باہر سے ہم آ کے بہت ساری چیزیں چیخ لیں گے, ہم جا کے پریس کلب کے سامنے جا کے پروٹیسٹ کر لیں گے, بول دیں گے دیکھیے یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. کوئی آ کے مطلب 1-2 پریس والے آ جائیں گے, 15 منٹ کی نیوز سائیکل ہوگی, بات ختم ہو جاتی ہے. ایکچوئل جو ایشو ہوتا ہے اس میں آپ کو بیٹھ کے پھر دیکھنا پڑتا ہے. اور ہیں ایلائز ہیں جن کو اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے موقع مل جائے اور ان کو میں بیٹھ کے سمجھا دوں کہ دیکھیے یہ مشکل کام ہے, یہ انکمفرٹیبل کام ہے, یہ لمبا کام ہے, مگر اگر آپ اپنا شرم کو اگر تھوڑا سا سائڈ پر رکھیں, بولیں کہ نہیں لوگ مجھے برا نہیں کہہ رہے ہیں, یہ نظام کو برا کہہ رہے ہیں, تو اس وقت پھر کام ہو سکتا ہے. اور کافی لوگ پھر سنتے ہیں, کافی لوگ ڈیفینسو بھی ہوتے ہیں, چیختے بھی ہیں, سناتے بھی ہیں, بولتے ہیں کہ نکل جاؤ, یہ کرتے ہیں, اس طرح کی بھی چیزیں کرتے ہیں. بٹ جو لوگ ہوتے ہیں جو صحیح میں بیٹھ کے سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ایلائز کم ہیں, اور جو ہیں ان کے ساتھ پھر بہت اچھا کام ہوتا ہے ہمارا. شیما صاحبہ, آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کتنی پر امید ہیں کہ جہاں آپ کو خواتین کے حقوق حاصل کرنے کے لیے ایک طویل جنگ لڑنا پڑی ہے, وہیں پر ٹرانسجینڈرز کے حقوق کی تحریک چلاتے ہوئے بھی یقیناً بہت سے مسائل کا سامنا رہا ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں آسان ہے ٹرانسجینڈرز کو یا خواجہ سراؤں کو نہ صرف یہ کہ تسلیم کروا لینا بلکہ ان کے رائٹس بھی ان کو دلوانا؟ کتنی امید نظر آتی ہے آپ کو اس چیز میں؟ دیکھیے, میں پاکستان کے لیے کہنا بہت مشکل ہے. اس وقت تو ہم بنسبت بحیثیت عورت کے بھی اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اور کہیں تک نہیں پہنچے ہیں. روزانہ عورتوں پر تشدد کی خبریں آتی ہیں, اور ہر دوسرے دن ٹرانسجینڈرز پر تشدد کی خبریں آتی ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, کوئی پکڑا نہیں جاتا ہے. چاہے وہ پولیس تشدد کبھی کرتا ہے یا عام پبلک میں کوئی کرتا ہے, اور بہت تشدد ہے ٹرانسجینڈرز کے پر, اور زبردستیاں بہت ہیں, اور اپرچونٹیز بہت کم ہیں ان کے لیے کہ کس طرف جائیں گے. یہ سڑک پہ اپنے بھیک مانگتے ہیں, یا پھر وہ کہیں جا کر کے شادی بیاہ ایسے موقعوں پہ ناچتی ہیں, تو اور پھر وہ ایک عمر تک ہی یہ کر سکتی ہیں. ظاہر ہے جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمیں ان کے لیے جگہیں بنانی ہیں, مگر ہمیں عورتوں کے لیے بھی یہ سب چیزیں کرنی ہیں. تو ہمیں ساری اوپریسڈ اور مارجنلائزڈ لوگوں کے لیے یہ ابھی بہت طویل جنگ لڑنی ہے, اور ابھی ہم کہیں بھی نہیں پہنچے ہیں اس جنگ کے نسبت سے کہ آپ دیکھیں کہ اتنے سالوں سے ہم لوگ عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, اور آئے دن آنر کلنگ پہ یا کسی کبھی ایسڈ کبھی کیا عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اب تو اس حد تک ہو گیا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کا ریپ ہونے لگا ہے. تو بیچاری ٹرانسجینڈر کسی نے اگر کہہ دیا کہ میں آج نہیں ناچوں گی تو اس کو پہ گولی چلا دیتے ہیں, اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں. مطلب کوئی اس کی زندگی کی اہمیت ابھی تک نہیں آئی. تو بہت طویل راستہ ہے میں سمجھتی ہوں, اور آہستہ آہستہ یہ صدیوں کی پیٹریارکی کو ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اتنا آسانی سے نہیں ہوگا, مگر امید بالکل ہے. امید ہے کہ ینگ لوگوں سے اب آپ بات کریں گی تو وہ اب نہیں ہنستے کسی ٹرانسجینڈر کو دیکھ کے, وہ اس کی ٹریجڈی یا اس کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ہم اپنی تعلیم کے ذریعے لوگوں تک پہنچا سکیں گے, ہم اپنے شعور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو پہنچا سکیں گے. میں جو تحریک نسواں میں کام کرتی ہوں تو ہم اپنے کمیونٹی تھیٹر سے یہی ساری باتیں کرتے ہیں. اگر 500 لوگ بیٹھ کر کے ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں اور اس میں ان کی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ بھی ٹرانسجینڈر بھی انسان ہے, تو یہ تو بہت بڑا اچیومنٹ ہو جاتا ہے اگر 4 لوگوں کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے, کیونکہ یہ رپل ایفیکٹ ہوتا ہے, آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچتا ہے. تو پر امید میں یقیناً ہوں. میں سمجھتی ہوں اسٹیٹ سے مجھے اتنا زیادہ امید نہیں ہے, مگر لوگوں سے مجھے ضرور امید ہے کہ ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گے. اور اب ہم میں, عورتوں میں, اور یہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں اور LGBTQ ہیں, ان میں یہ شعور آ گیا کہ ہم لوگ مل کے
اپنی جدوجہد کریں گے تو ہم اپنے حقوق کہیں کچھ تو حاصل کر سکیں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھیں شیما کرمانی، معروف سماجی رہنما ہیں اور اس وقت تحریک حقوق نسواں سے منسلک ہیں اور خواتین کے ساتھ ساتھ خواجہ سراؤں کے بھی حقوق کی تحریک کے حوالے سے سرگرم کردار ادا کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ صوفیہ لیلی افسر موجود تھی، مینٹل ہیلتھ ایڈوائزر ہیں اور اس کے علاوہ ایڈوکیٹ ہیں، ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے حوالے سے کیسز لڑتے ہیں، ان کے پرابلم سالو کرنے کے لیے چیزوں کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے تھوڑی سی گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پاکستانی معاشرے میں کب تک ان کو تسلیم کیا جا سکے گا اور مسائل کا حل جو ہے وہ کب تک نظر آتا ہے، مزید کتنا وقت درکار ہوگا ان کو مسائل حل کرنے میں، اس پر ہم نے آج کے اس پروگرام میں بات کی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.